لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو مکمل کی گئی تھی کہ سورۃ الحجرات میں اللہ جل شانہ نے اخلاقی معاشرتی احکام اور مسائل کو بیان فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے سے جن چیزوں پر عمل کر کے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے، ان کے بنیادی اصول اللہ جل شانہ نے سورۃ الحجرات میں بیان فرمائے ہیں. اور گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو کی گئی تھی کہ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ کوئی ایک فرد کسی دوسرے فرد کا نہ مذاق بنائے اور نہ اس کو اپنے سے حقیر سمجھے، کیونکہ جس کا مذاق بنا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہو. اس عنوان سے تفصیلی گفتگو، اور دوسرا اس حوالے سے کسی کو گناہ پر عار دلانا، اس کی پرانی گناہ والی زندگی کو یاد دلانا، برے القاب سے پکارنا، یہ ساری چیزیں گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. اسی مضمون سے متعلقہ جو اگلی آیت ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز اللہ جل شانہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے اہل ایمان گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اب سمجھ لیں اس بات کو، گمان کرنا کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے متعلق، کسی فرد کے متعلق کوئی خیال ذہن میں آ جانا، یہ گمان کرنا ہوتا ہے. اب وہ خیال اچھا ہے تو وہ اچھا گمان ہے، اگر خیال برا ہے تو وہ برا گمان ہے. برا گمان جس کو ہم سوء ظن عربی زبان میں کہتے ہیں، یہاں پہ جو ذکر آیا کہ ان بعض الظن اثم، کے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر خیال گناہ نہیں ہوتا، ہر خیال گناہ نہیں ہوتا. بعض خیال ایسے ہیں، بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. ابھی انشاءاللہ میں اس حوالے سے آگے بھی تفصیل عرض کروں گا. فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. پہلے اس بات کو سمجھ لیں. میں نے عرض کیا کہ گمان کیا ہے کہ کسی فرد کے متعلق، کسی چیز کے متعلق، کسی شخص کے متعلق اچانک کسی خیال کا ذہن میں آنا، اس کے متعلق کوئی رائے قائم ہو جانا. ہم نے ایک بندہ دیکھا، وہ کوئی کام کر رہا ہے، ہم اس کو دیکھتے ساتھ ہی ایک رائے اپنے ذہن کے اندر قائم کر لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں گمان کرنا. اب یہ جو فرمایا نا کہ بعض گمان گناہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ بعض گناہ نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو سمجھا دوں جو علماء نے لکھی ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، فرض کریں ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اب ظہر کے کتنے فرض ہوتے ہیں بھائی؟ 4. ہم نے 3 پڑھ لیے، اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے 2 پڑھے ہیں کہ 3 پڑھے ہیں، بھول گئے ہم. اس کے بعد ہم نے 1 رکعت پڑھنی ہے یا 2 رکعت پڑھنی ہے، نہیں کچھ سمجھ میں آ رہا. تو اب میں ذہن کے اندر سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ، حدیث میں بھی یہی آیا کہ پہلے سوچو، خیال کرو، گمان کرو. تو گمان یہ ہوا کہ نہیں یار میں نے 2 ہی پڑھی ہیں. تو اب گمان تو یہاں بھی کیا جا رہا ہے، لیکن یہ گمان کرنا گناہ نہیں ہے. یہ تو خیر کے لیے گمان کیا جا رہا ہے کہ تاکہ میری نماز جو ہے وہ کیا ہو جائے، درست ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ اب میری بات کی جو ہے وہ وضاحت ہو گئی ہوگی. تو اب کون سا گمان گناہ ہے، کون سا گمان کرنا غلط ہے؟ بھائی بیٹا وہ کرسی ادھر سے اٹھاؤ، وہ بزرگوں کو دو کرسی، وہ ایک کرسی ادھر سے اٹھاؤ، وہ ان کو دو. آپ ادھر تشریف لے جائیں نا، چلیں.
تو اب کون سا گمان کرنا گناہ ہے؟ گمان یہ والا گناہ ہے کہ ایک بندے کو ہم نے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی حقیقت جانے بغیر خود سے ایک فیصلہ کر لیا کہ ایتے جی ہوئے گا، ایتے ہے گا، یہ 2 نمبر ہے. جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز رائج ہے، ہم حقیقت نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ بھائی ایک بندہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو پہلے اس کی حقیقت تو جان لو کہ آیا وہ واقعتاً وہ کام ہے بھی کہ نہیں ہے. لیکن ہم نے ایک رائے اپنی ضرور اس کے متعلق قائم کرنی ہوتی ہے. جج ہم نے دوسروں کا ضرور بننا ہوتا ہے، ہمیں ایک عادت پڑ چکی ہوئی ہے. یہ والا بدگمانی، اس کو کہتے ہیں بدگمانی کرنا، اور یہ بدگمانی کرنا شدید ترین گناہ ہے. جو مستقل آنے والے حضرات ہیں، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ابھی 4-5 جمعے پہلے میں نے اس موضوع کے اوپر 2 جمعے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی کیا کیا شکلیں ہیں، کیا کیا صورتیں ہیں، اگر ذہنوں کے اندر وہ بات ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یموتن احدکم الا هو یحسن الظن باللہ، کہ تم میں سے کسی کی موت اس حالت میں نہ آئے سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا میرے متعلق گمان کرے گا میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. وہاں پر بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کام کرنے میں ہمارے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں، کریں یا نہ کریں. ٹھیک، نقصانات بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں، فوائد بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں. پھر ہم کسی ایک کام کو ترجیح دے کے وہ کام کر لیتے ہیں. اب اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں جب بھی کوئی کام کرتے ہیں یا اللہ اس میں خیر فرما دے، اور ان کے ساتھ خیر ہو بھی جاتی ہے. اور دوسری طرح کے ہماری طرح کے کمزور لوگ ہوتے ہیں، یار یہ کروں گا تو یہ نہ ہو جائے، یہ کروں گا تو وہ نہ ہو جائے، ویسے کروں گا تو ایسے نہ ہو جائے، ایسے کروں گا تو ویسے نہ ہو جائے. وہ 50 قسم کے خیالات آئیں گے، 100-200 لوگوں سے مشورہ کریں گے، کام پھر وہیں کا وہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی. اللہ نے کہا میں ایک ہوں، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ میاں آپ ایک نہیں ہیں، آپ کے ساتھ 4, 6, 10, 50 اور بھی ہیں جن سے جا کے ہم نے اپنی حاجتیں بیان کرنی ہے، مشکلیں پیش کرنی ہے. یہ اللہ سے بدگمانی ہے. اللہ کہتے ہیں روزی میں نے دینی ہے، میں کہتا ہوں نہیں جی بچے 2 ہی ہونے چاہیے، 2 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، کہ میں ان کو کھلاؤں گا کہاں سے، پلاؤں گا کہاں سے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کہاں سے کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی ہے. اللہ کہہ رہے روزی میں نے دینی ہے، میں کہتا ہوں نہیں جی روزی مجھے جو ہے نا وہاں سے ملنی ہے، وہاں سے ملنی ہے، وہاں سے ملنی ہے. بھائی اسباب اختیار کرنا اور چیز ہے، اللہ سے مانگنا اور چیز ہے. تو میرا خیال ہے یہ تمہید جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں بات کو مختصر اس لیے کر رہا ہوں کہ آخر میں جا کے میں نے 2 بڑے اہم مسائل آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں، تو اس لیے میں اس مضمون کو آج مختصر کر رہا ہوں. تو پہلی بات کیا ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو. کیوں؟ ان بدگمانی جھوٹ پر مشتمل ہوتی ہے. ایک آدمی کے متعلق ہم نے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ جی یہ تو ہے گا ہی 2 نمبر ہے، اور حقیقت میں وہ 2 نمبر نہیں ہوتا. جھوٹا کون ہوگا؟ بدگمانی کرنے والے ہم جھوٹے ہوں گے نا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے منع فرمایا ہے. اچھا ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں، غیبت، چغل خوری، بدگمانی، کسی کا مذاق بنانا، کسی کا استہزاء کرنا، کسی کو حقیر کرنا سمجھنا، کسی کو برے ناموں سے پکارنا، یاد رکھیے گا کہ ان تمام کی تمام بیماریوں کا جو مرکز ہے نا، مرکز وہ تکبر ہے. حسد اور تکبر یہ 2 مرکز ہیں. یہ ساری کی ساری بیماریاں ادھر سے ہی نکلتی ہیں. تکبر ہوگا تو دوسرے کو حقیر بھی سمجھیں گے، تکبر ہوگا دوسرے کا مذاق بھی بنائیں گے، تکبر ہوگا دوسرے کی غیبت بھی کریں گے. غیبت کا ابھی آگے تذکرہ آ رہا ہے. تکبر ہوگا تو دوسرے کے عیب بھی ٹٹولنے میں لگے رہیں گے، یہ کرتا کیا ہے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اگلا لفظ یہی آ رہا ہے کہ ولا تجسسوا، بھائی بدگمانی بھی نہ کرو اور کسی کو ٹٹولنے میں نہ لگے رہو. یہ کیا کھا رہا ہے، یہ کیا پی رہا ہے، یہ پہنتا کیا ہے، یہ اوڑھتا کیا ہے، یہ سوتا کیسے ہے، یہ اٹھتا کیسے ہے، یہ جاتا کہاں ہے، یہ آتا کہاں سے ہے. یہ سارا کا سارا تجسس ہی ہے نا. میں نے جب یہ بیان کے متعلق میں سوچ رہا تھا کہ کیا مضامین بیان کرنے، تو میرے ذہن میں ہمارے ایک معاشرے کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آئی کہ ایک آدمی ہے بیچارے، اس کے پاس سائیکل ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، آہستہ 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 اس نے پیسے جوڑے، محنت مزدوری کی، اب وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ موٹر سائیکل خرید لیتا ہے.
بس ادھر اس نے موٹر سائیکل خریدی نہیں, ادھر بعض لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں. ادھر کول کتوں پیسہ آ گیا, موٹر سائیکل خرید لی. اب اچھا اگر کوئی بیچارہ پہلے سے موٹر سائیکل والا تھا, وہ محنت مزدوری کر کے گاڑی خریدنے جوگا بن جاتا ہے, تو بس سمجھ لو کہ پھر تو قیامت ہی آ گئی. پھر تو بیماری کیا ہے؟ حسد ہے. اس کے پاس کیوں آئی, میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ او بھائی تو بھی محنت کر. اگر وہ محنت کر کے موٹر سائیکل سے گاڑی پہ آ سکتا ہے تو آپ بھی محنت کر کے موٹر سائیکل سے گاڑی پہ آ جاؤ. تجسس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اتنی برائی معاشرے کے اندر رائج ہے, اتنی برائی معاشرے کے اندر عام ہے کہ بس دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے میں لگے رہنا, دوسروں کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے میں لگے رہنا. میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اول تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اس طرح کی بات نہ ہو, لیکن ہم بھی انسان ہیں, بسا اوقات منہ سے کچھ سخت الفاظ بھی نکل جاتے ہیں, اور بسا اوقات کوئی ذرا ایسی بات بھی نکل جاتی ہے جو ناگوار گزرتی ہے. ٹھیک ہے, انسان ہے, غلط. لیکن میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ جو 10 باتیں ہم نے اچھی کی ہوتی ہیں نا, وہ فی الفور نظر انداز ہو جائیں گی, وہ ایک غلطی جو ہے وہ فوراً سامنے آ جائے گی. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ ولا تجسسوا, بھائی عیب ٹٹولنے میں نہ لگے رہا کرو, دوسروں کی غلطیاں نہ تلاش کیا کرو. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک آدمی کو لائے, تو اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ جی اس کی داڑھی پر سے نا شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں. اب توجہ سے سنیے گا ذرا بات کو کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا ارشاد فرمایا. فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو شراب پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا نا, داڑھی پہ سے قطرے ٹپک رہے ہیں, تو داڑھی پہ سے قطرے ٹپکنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے شراب پی بھی ہوگی. فرمایا کہ بھئی ہم ظاہر کے مکلف ہیں, جب ہم اپنی آنکھوں سے شراب پیتے ہوئے دیکھیں گے تب اس کے اوپر کوئی فیصلہ کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تربیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے حضرات صحابہ کرام کی فرمائی. میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ جل شانہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن کریم ان پر نازل ہوا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو وہ قرآن سکھلایا, صحابہ نے قرآن پر عمل کر کے دکھلایا. قرآن کہتا ہے ولا تجسسوا, عیب نہ ٹٹولو. تو عبداللہ ابن مسعود کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں, اگر پیتے ہوئے دیکھیں گے تب کوئی فیصلہ کریں گے. ابھی ہم نے پیتے ہوئے تو اس کو نہیں دیکھا, تو ایسے ہی ہم کیوں فیصلہ کر دیں؟ تو ایک حکم یہاں پر سورۃ الحجرات کے اندر یہ بھی چیز بیان کی گئی ہے. تیسرا بڑا اہم حکم ہے بھائی, تیسرا بڑا اہم حکم ہے, اور اس موضوع پر بہت مرتبہ آپ نے بات پڑھی بھی ہوگی, سنی بھی ہوگی, مختلف مواقع پر کی بھی ہوں گی. وہ جو جرم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے, ہم سب بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں, وہ کیا ابھی غیبت. غیبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ, کہ بھائی اپنے بھائی کی ایسی بات بیان کرنا جو اسے ناپسند ہو. کسی دوسرے کے سامنے کسی دوسرے کا عیب بیان کرنا, یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. کسی دوسرے کے سامنے کسی دوسرے کی ناپسندیدہ بات کو کرنا, یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے. میں زیادہ اس مضمون کو چھیڑوں گا نہیں, وگرنہ ہو سکتا ہے کہ دوپہر کا جا کے کھانا کھانا مشکل ہو جائے ہمارے لیے. میں اس لیے اس مضمون کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا, مختصر چند اہم گزارشات میں عرض کروں گا, اس کے بعد پھر بات کو آگے چلاؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر میں نے ایک جماعت کو دیکھا. وہ جماعت ایسی تھی کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبتیں کیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دعا پہ آمین کہتے ہیں نا, اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. جن کی ہم نے غیبتیں کی ہیں اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. یہ صرف ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ایک نمونہ مختصر سا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور ہم لوگ کس طرح اس جرم کے اندر ملوث ہوئے ہیں, لپٹے پڑے ہیں ہم لوگ. ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا کہ جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کر لیں, ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا. دفتر میں بیٹھے ہوں گے تو دفتر والے سٹاف کی غیبت ہو رہی ہوگی, اپنے کولیگز کی غیبت ہو رہی ہوگی. گھروں میں بیٹھیں گے تو خاندان والوں کی غیبت ہو رہی ہوگی.
بیگم آ جائے گی، آج آپ کے بھائی نے یہ کہہ دیا، آج آپ کی بہن نے یہ کہہ دیا، آج آپ کی اماں نے یہ کہہ دیا، آج آپ کے ماموں نے یہ کہہ دیا، تو آج آپ کے چچا نے یہ کہہ دیا، بھائی آ جائے گا، آپ کی بیگم نے آج یہ کر دیا، آپ کی بیگم نے آج وہ کر دیا. غیبت نہیں تو اور کیا ہے؟ چغل خوری اور غیبت. معمولی سا فرق ہے، یاد رکھیے گا، چغل خوری میں اور غیبت میں. توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف. معمولی سا فرق ہے چغل خوری میں اور غیبت میں، بڑا معمولی سا فرق ہے. غیبت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی عیب ہے، وہ کسی نے دیکھا، وہ جا کر کسی دوسرے کو بیان کر دے، اور مقصد کیا ہو؟ میری برائی کرنا. یہ تو کیا ہو گئی بھائی؟ غیبت. اور چغل خوری کیا ہے؟ کہ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان میں لڑائی اور فساد پیدا کر دینا. دونوں حرام ہیں، دونوں گناہ ہیں، اور اتنے شدید گناہ ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مردہ بھائی کا تو زندہ کا بھی گوشت کھانا حرام ہے، اور مردہ کا تو اور زیادہ حرام ہے. تو غیبت کو تشبیہ دی گئی ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے. مجھے ایک حدیث اچانک یاد آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو عورتیں، رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتوں کو لایا گیا کہ ان کی طبیعت اتنی خراب کہ ان کا روزہ جو ہے وہ مشکل ہو گیا گزارنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو قے کرواؤ. جب ان کو قے کروائی گئی تو ان کے منہ میں سے گوشت کے لوتھڑے نکلے. تو وہ عورتیں بھی حیران کہ گوشت تو ہم نے کھایا ہی نہیں، تو یہ گوشت کے لوتھڑے کہاں سے نکل آئے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے یقیناً کسی کی غیبت کی ہوگی، یقیناً کسی کی غیبت کی ہوگی. تبھی روزہ گزارنا ان کے لیے کیا ہو گیا بھائی؟ مشکل ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حتی الوسع کوشش یہ کریں کہ بھائی اگر کسی، اچھا دوسری بات ایک ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جس طرح کسی کی غیبت کرنا حرام ہے نا، اسی طرح کسی کی غیبت سننا بھی حرام ہے. میں مثال دے رہا ہوں، اللہ نے بچا کے رکھا ہوا الحمدللہ، کافی حد تک کوشش کرتے ہیں. میں اگر آپ کے پاس آؤں اور آپ کو آگے کہوں جی فلاں صاحب جو ہے نا جی وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، تو میں تو مجرم ہوں ہی، اور اگر آپ نے میری ہاں میں ہاں ملا دی تو آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہو گئے. اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی ظالم کسی کی آ کر غیبت کرتا ہے تو سننے والے کو چاہیے کہ اس کی زبان وہیں پر روک دے، میں اپنے کام سے کام رکھو. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی گلہ جس سے ہے نا، گلہ جس سے شکوہ شکایت بھی اسی سے جا کے کرو. گلہ میرے سے ہے، شکوے شکایتیں پورے جہان میں ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے. میرے سے گلہ شکوہ ہے نا آپ کو، تو شکایت بھی پھر کس سے ہونی چاہیے؟ میرے سے ہونی چاہیے. تو یہ تو ایک میں نے جرنل سی بات کی. تو میرا خیال ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ غیبت کا مفہوم کیا ہے، چغل خوری اور غیبت کیا ہے. غیبت میں صرف مقصد برائی کرنا ہے، چغل خوری میں دو مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی پیدا کر دینا، فساد پیدا کر دینا ہے. اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اگر کوئی شخص کھلم کھلا گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ سے بچانے کے لیے لوگوں کے سامنے اس کا گناہ بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے. مسئلہ تفصیلی ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا اس لیے میں یہاں پر چھوڑ رہا ہوں. بس اتنا سمجھ لیں کہ اگر کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، اور ایسا انسان ہے جس کے گناہ پورے معاشرے میں سب کو نظر آتے ہیں کہ بھئی یہ تو بندہ ہی غلط ہے، تو اگر اس کے برائی سے بچانے کے لیے کسی کو اس کا گناہ بیان کر دیا جائے کہ اس سے ذرا اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ غیبت کے زمرے میں شمار نہیں کیا جائے گا. اب موسٹ امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی غیبت ہم سے ہو گئی ہے تو اب اس کی معافی کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی معافی کا کیا طریقہ ہے؟ علماء نے صحابہ کرام اور کے اقوال اور احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے، اگر تو اس کو پتہ نہیں لگا کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے، تو بھائی پھر اپنی مغفرت کے لیے بھی دعا کرے اور اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرے، اور کثرت سے اس کی مغفرت کی دعا کرے. تو اس دعا کی برکت سے امید ہے کہ اللہ اس غیبت کو معاف فرما دیں کہ جس کا ابھی اس کو پتہ نہیں چلا. لیکن اگلا کام خطرناک ہے، کسی کی غیبت کر دی اور اگلے کو پتہ بھی چل گیا ہے،
کہ حضرت صاحب میرے متعلق یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، تو بھائی اب یہ گناہ اسی صورت میں معاف ہوگا کہ جب اس بندے سے جا کے معافی مانگو گے اور وہ معاف کرے گا۔ یہ کام بڑا اوکھا کام ہے۔ تو بہرحال میں بات کو اب یہاں پر ختم کر رہا ہوں، ایک دو چیزیں بیان کر دوں اسی سے متعلقہ، کہ اگر کوئی مشورہ مانگنے آئے اور مشورے میں، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی سے مشورہ مانگے تو مشورہ دینے والے پر لازم ہے کہ وہ وہی مشورہ دے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اس میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو وہ بھی غیبت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئی، ایک خاتون کا نام ہے ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ زوجہ مطہرہ ہیں کن کی؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو آ کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا میاں جو ہے نا مجھے جیب خرچ نہیں دیتا، کنجوس آدمی ہے، تو کیا میں اپنے بچوں پر مال خرچ کرنے کے لیے ان کی جیب سے ان کی اجازت کے بغیر پیسے نکال لیا کروں؟ بھائی گھر جا کے مسئلہ نہ بیان کرنا، بعد میں پھر اپنی جیبوں کی خود ہی حفاظت کرنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکال لیا کرو، اے دیکھ لو، گھر جا کے نہ بیان کر دینا، ورنہ آپ کی جیبیں محفوظ نہیں رہیں گی، میرا تو کچھ نہیں جاتا۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ تو اگر بیوی جیب میں سے کوئی پیسے ویسے نکال لے تو یہ ناجائز نہیں ہے، یہ بولو بھائی سارے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میں کس کانٹیکسٹ میں سنا رہا تھا یہ حدیث، کہ یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ ایک خاتون ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں، عرض کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میری عدت بھی گزر گئی ہے، اب میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو دو رشتے میرے سامنے آئے ہیں، تو آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کس سے نکاح کروں۔ ایک رشتہ ہے ان صحابی کا نام ہے معاویہ، اور ایک رشتہ ہے ان صحابی کا نام ہے ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو معاویہ نام کے صحابی ہیں، یہ وہ والے معاویہ نہیں ہیں، یہ کوئی اور معاویہ ہیں، معاویہ نام کے جو صحابی ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ بھائی وہ تو کنگال آدمی ہے، تجھے کھلائے گا پلائے گا کہاں سے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان خاتون کو فرما رہے ہیں، مشورے کا جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ معاویہ تو کنگال آدمی ہے، تجھے کھلائے گا پلائے گا کہاں سے؟ تو بہتر ہے کہ اس سے شادی نہ کر۔ انہوں نے کہا جی دوسرا ابو جہم، فرمایا کہ ابو جہم جو ہے نا وہ تو ہر وقت لٹھ لیے اپنی عورتوں کے پیچھے پھرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کے سروں پر ڈنڈا رکھنا یہ کوئی بہادری نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مرد سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا۔ فرمایا کہ بھائی اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، وہ اچھا شریف آدمی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے مشورے پر عمل کیا، اسامہ بن زید سے نکاح کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میری زندگی میں برکتیں آ گئیں، خیر ہی خیر آ گئی، میری زندگی کو چار چاند لگ گئے۔ تو بات میں کر رہا تھا غیبت اور چغل خوری کے حوالے سے، تو اس ضمن میں یہ بات آ گئی۔ یاد رکھیے گا ایک بات اور، میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ غیبت صرف زبان سے نہیں کی جاتی، آنکھوں کے اشارے سے بھی کی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہ جب وہ مسلمان صحابہ کرام جو بیچارے ذرا کم مال والے تھے، وہ جب قریش کے بڑے سرداروں کے سامنے سے گزرتے تھے نا تو قریش کے بڑے سردار آنکھوں کے اشارے کیا کرتے، او دیکھو جا رہے ہیں، او دیکھو جا رہے ہیں۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اللہ تعالیٰ نے ایسی حرکتوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک مضمون اور یہاں پر مکمل ہوا، بات کو نہایت مختصر کر کے دوسرا مضمون بھی ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اسی سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اصولی چند باتیں بیان فرما دی کہ بھئی معاشرہ کیسے تشکیل دیا جا سکتا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ ساری کی ساری برائیوں کی جو جڑ جو ہے وہ تکبر اور حسد ہے۔ جہاں حسد ہوگا، جہاں تکبر ہوگا، وہاں پر فساد ضرور برپا ہوگا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ مکہ فتح ہو جاتا ہے 8 ہجری میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف میں تشریف لے آتے ہیں، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھو اور اذان دو۔ بھائی بہت توجہ سے سنیے گا، بڑے کام کی بات ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ لوگوں نے اس واقعے کو بھی تروڑ مروڑ کے رکھ دیا۔ مکہ کب فتح ہو رہا ہے بھائی؟ سن 8 ہجری میں، یعنی ہجرت کے کتنے سال کے بعد؟ 8 سال کے بعد۔ لوگوں نے اس واقعے کو یہ بنا دیا کہ بھائی حضرت عمر نے اسلام قبول کیا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا، اور بھائی یہ دروازہ کھول دو،
گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے، نئی ٹھنڈ نکل کے باہر بھاگ دی، کوئی نہیں، تھوڑا سا برداشت بھی کر لینا چاہیے۔ تو لوگوں نے اس واقعے کو یہ شکل دے دی کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال کعبے کی چھت پر اذان دو، آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ او خدا کے بندو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر رہے ہیں نبوت کے 6 سال مکہ میں، اور اذان تو شروع ہوئی ہے ہجرت کے پہلے سال۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اذان تو مدینہ میں آ کر شروع ہوئی ہے، مکہ میں تو اذان تھی نہیں، تو یہ واقعہ وہاں کیسے جڑ گیا جا کے؟ ایک صاحب نے اس طرح کی ایک وہ بات لکھی تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی یہ آپ کی بات درست نہیں ہے۔ کہتے جی پھر درست کیا ہے؟ میں نے کہا درست یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوا ہی نہیں۔ تو کہتا ہے آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اتنا عرصہ اذان ہی نہیں ہوتی تھی، بغیر اذان کے نماز ہوتی تھی؟ میں نے کہا جی بغیر اذان کے نماز ہوتی تھی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ واقعہ فتح مکہ کا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دو۔ اچھا، اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں، وہ جو عرب کے بڑے بڑے سردار تھے، قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، ان میں سے ایک یہ کہنے لگا اچھا ہوا میرا باپ مر گیا ورنہ آج اسے یہ منظر دیکھنا پڑ جاتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو دوسرے نے کہا چپ، ایسی بات نہ کرو، محمد کا جو اللہ ہے نا وہ محمد کو خبر کر دے گا، ہمارا راز راز نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے گا کہ عرب جو تھے نا، عرب، میں ایک بڑا سا جملہ کہنے لگا ہوں، وہ اپنے سوا کسی اور کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے جو عرب تھے وہ اپنے سوا حبشہ کا رہنے والا ہو یا کسی اور علاقے کا رہنے والا ہو، وہ کہتے تھے نحن العرب، ہم عرب ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور انسان نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلام ہوتا تھا تو اس کی تو زندگی اجیرن کر دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تفریق کو ختم کر دیا کہ کسی عرب کو، بھائی سب نے بولنا ہے، بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہیں پر یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ہم سب کے بڑے ابو کون ہیں؟ سیدنا آدم علیہ السلام، اور ہماری بڑی امی اماں حوا، ہم سب انہی کی اولاد ہیں، ہم سب انہی کی اولاد ہیں، کوئی افضلیت نہیں ہے۔ فرمایا کہ افضلیت اگر کسی بنیاد پر ہے تو وہ تقویٰ ہے، جس کا تقویٰ زیادہ ہوگا اس کی فضیلت زیادہ ہوگی، جس کا تقویٰ کم ہوگا اس کی فضیلت بھی کم ہوگی۔ میں بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں، ایک جملہ اور عرض کر دوں کیونکہ میں نے ایک چھوٹا سا مضمون علیحدہ سے ایک بیان کرنا ہے۔ اسی سورہ حجرات کے آخر میں ہے کہ کچھ منافق لوگ جو تھے وہ آئے اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہنے لگے کہ جی ہم نے کمال کر دیا۔ کیا کمال کیا؟ جی ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے بڑا کمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہہ دو کہ اپنے اسلام کی دھونس ہمارے اوپر نہ جمائیں، تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ ایک سوال جو بہت پوچھا جاتا ہے کہ جی مولانا صاحب اسلام میں اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ 2 لفظوں میں اس کا جواب دے رہا ہوں، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ باقی اس موضوع پر کبھی زندگی رہی تو پھر بات کریں گے۔ سورہ حجرات کے مضامین یہیں پر مکمل ہوتے ہیں۔ موجودہ